تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا، اپنی یہ منحوس شکل میرے سامنے مت لانا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے۔ دوبارہ یہاں آنے کی کوشش کی تو تمہارا سانس کھینچ لوں گا میں۔ انتہائی غصے میں وہ اس وقت بنیان اور شرٹ پہن کر کھڑا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کا گلا ہی دبا دے۔ کمرے کے ایک ہی کونے میں اس نے اپنے ورک آؤٹ کا سامان رکھا ہوا تھا اور مشینری پڑی تھی، اور اس وقت وہ پنچنگ بیگ پر پنچ لگا رہا تھا۔ پسینے سے اس کی پوری باڈی شرابور ہو چکی تھی، اس کے مسلز پھول کر باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ جب 18 سالہ نورے اس کے کمرے میں آئی تھی، ہاتھ میں سفید رنگ کی چادر اٹھا رکھی تھی، پہلے ہی کانپ رہی تھی۔ اس پر اس کی ڈانٹ سن کر فوراً ہڑبڑا کر پیچھے ہو گئی۔ احمد کو تو لگا تھا کہ ایک بار پھر اس کی ڈانٹ سن کر وہ وہاں سے چلی جائے گی، مگر جب وہ لڑکی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی تو وہ ایک گہری سانس خارج کر کے اسے دیکھنے لگا۔ ہاتھوں پر پنچنگ گلوز پہنے ہوئے وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ اپنے بالوں کو ایک جھٹکے سے پیچھے کرتا وہ اس کے بے حد قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کہنے لگا، تم ابھی تک یہاں پر کھڑی کیا کر رہی؟ کیا بہری ہو گئی ہو؟ سنائی نہیں دے رہا میں نے کیا کہا ہے؟ ہچکچاتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے نورے کہنے لگی، میں باہر نہیں جا سکتی۔ اگر میں باہر گئی تو آپ کی اماں جان میرا سانس ہی بند کر دیں گی۔ وہ ڈرتے ڈرتے بولی تھی۔ وہ اپنا بھاری بھرکم ہاتھ دکھا کر کہنے لگا، اگر تم میرے اس کمرے میں رہی تو اگلے 2 منٹ کے اندر اندر میں تمہارا یہ حسین مکڑا سجا کر لال کر دوں گا۔ غصے سے احمد خود دروازے کی طرف بڑھا تاکہ اس لڑکی کو کمرے سے باہر نکال سکے۔ کہنے لگا، جب سے تم میری زندگی میں آئی تم نے میری زندگی حرام کر رکھی۔ مجھے نفرت ہے تم سے، کیونکہ تم نے جب سے میری زندگی میں قدم رکھا نقصان ہی نقصان ہوا ہے۔ میں تمہیں 1 منٹ بھی اپنے سامنے برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کمرے کے دروازے کا نوب گھمایا تھا، مگر یہ کیا، دروازہ تو باہر سے لاک ہو چکا تھا۔ اس نے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازہ شاید باہر سے لاک کر دیا گیا تھا۔ غصے سے ایک بار پھر احمد نے اس کی طرف دیکھا، مگر وہ سفید چادر کو اپنے چہرے کے آگے رکھ کر کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی، میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا۔ آپ کی اماں جان نے ہی شاید دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ بس اب میں جلد از جلد انہیں یہ چادر رنگین کر کے دوں۔ اگر آج رات ایسا نہ ہوا تو وہ مجھے بہت ماریں گے۔ آنکھوں میں آنسو لا کر بولی تھی، اور غصے سے احمد اسی کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سفید چادر کا مطلب اسے اب سمجھ میں آیا تھا۔ کہنے لگا، کیا مطلب؟ تم یہ سفید چادر لے کر کیوں آئی؟ اس کو رنگین کرنے کا کیا مقصد ہے تمہارا؟ وہ کپ کپاتے ہوئے لبوں سے کہنے لگی، اماں جان نے کہا ہے کہ آج رات آپ میرے ساتھ سہاگ رات منائیں گے۔ جب آپ میرے ساتھ سہاگ رات منائیں گے تو پھر یہ چادر بیڈ پر بچھی ہوگی اور خود بخود ہی رنگین ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ لازمی صبح اٹھتے ہی میں یہ چادر اٹھا کر ان کو دکھاؤں، ورنہ میرا جینا محال ہو جائے گا۔ پلیز اب جہاں پر آپ نے مجھ پر اتنے احسانات کیے ہیں وہاں پر یہ بھی کر دیجئے، میری زندگی مزید مشکل مت بنائیے۔ غصے سے احمد اسی کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے اس چادر لے کر بیڈ پر پٹکی اور پھر نورے کو بھی وہ پکڑ کر بیڈ پر پٹک چکا تھا۔ کہنے لگا، بہت شوق ہے نا تمہیں سہاگ رات منانے کا اور اس چادر پر سرخ نشان ڈلوانے کا۔ دیکھنا آج میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم دوبارہ میرے نام سے بھی تھر تھر کانپو گی اور میرے سامنے آنے سے کتراؤ گی۔ یہ کہہ کر وہ اسے بیڈ پر دھکا دے چکا تھا، اور پھر سب سے پہلے اس نے اپنے ہاتھ اس کی ٹانگوں کے بیچ لے جا کر، اماں جان مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے آپ کے گاؤں میں اور وہاں پر جا کر شادیاں اٹینڈ کرنے میں آپ کو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ مجھے آفس میں بہت زیادہ کام ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ آپ بابا کے ساتھ چلی جائیں، ڈرائیور ساتھ ہوگا، آپ کے چاہیں تو 1-2 ملازمائیں بھی اپنے ساتھ لے جائیں،
لیکن پلیز مجھے ڈسٹرب مت کریں، مجھے بہت ضروری کام ہے۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ جب وہ آفس کا کام کبھی گھر میں کرتا تو پہلے ہی کہہ دیتا کہ میرے کمرے میں کوئی نہ آئے۔ اس طرح مجھے کنسنٹریٹ کرنے میں مسئلہ پیش آتا ہے۔ لیکن اس کے کہنے کے باوجود زرینہ بیگم اس کے کمرے میں آ چکی تھی۔ ساری پیکنگ ہو چکی تھی اور وہ خود ہی اپنے بیٹے کی الماری کھول کر اس کے کپڑوں کو بیگ میں رکھنے لگی۔ کہنے لگی، نہیں بیٹا، تمہارے تایا کے بیٹے کی شادی ہے۔ بچپن میں تم اور گلفام دونوں ایک ساتھ کھیل کر بڑے ہوئے ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ تم ذہین فتین تھے۔ شہر میں آ کر پڑھ لکھ کر تم نے یہاں پر سب کچھ سیٹلمنٹ کر لی، لیکن ہے تو وہ تمہارا کزن ہی، اور اس نے تو خاص کہا تھا کہ تم بھی ساتھ آؤ گے۔ کیا ہو جائے گا، 2-3 دن سے کچھ نہیں ہوتا۔ چلو شاباش، تم ہمارے ساتھ رہو گے۔ ہر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ میرا بیٹا گاؤں ساتھ کیوں نہیں آتا، اور ایک تم ہو کہ تمہارے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ ایک بار پھر اپنی ماں کے دباؤ ڈالنے پر آخر میں جان چھڑانے کے لیے وہ کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے اماں جان، میں چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن صرف نکاح تک کے لیے۔ اس کے بعد میں واپس یہاں شہر آ جاؤں گا اور آپ لوگ بعد میں ساری رسمیں نبھا کر آتے رہنا۔ زرینہ بیگم کے لیے تو اتنا بھی کافی تھا۔ وہ تو بس یہ چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا خوش رہے، حشاش بشاش رہے، باقی لڑکوں کی طرح وہ بھی اپنی زندگی انجوائے کرے۔ مگر ان کے بیٹے نے تو جب سے ہوش سنبھالا تھا بس پیسے کمانے کے چکر میں تھا۔ گاؤں کا ماحول اسے شروع ہی سے پسند نہیں تھا۔ وہ تو الگ ہی ریل پیل رکھنے والا تھا، پڑھائی لکھائی میں بھی اچھا تھا اور ذہانت میں بھی اعلیٰ تھا۔ جیسے ہی پڑھ کر ڈگری حاصل کی تو ساتھ ہی اپنے دوست کے والد کے ساتھ انویسٹمنٹ کر کے اپنا بزنس شروع کیا تھا۔ دن دگنی رات چگنی ترقی سے اس نے الگ سے اپنی کمپنی بھی کھول لی تھی، اور آج اس کی کنسٹرکشن کمپنی شہر کی سب سے مشہور ترین کمپنیوں میں سے مانی جاتی تھی، اور وہ بہت جلد اپنا نام بنا رہا تھا۔ ابھی بھی بس کام کام اور صرف کام ہی کرتا رہتا۔ سینکڑوں لڑکیوں کی تصویریں اس کی ماں اسے دکھا چکی تھی، فیملی فنکشنز پر بھی لڑکیاں دکھا چکی تھی، مگر مجال ہے جو احمر آفندی کو کوئی لڑکی دل کو بھا جائے۔ ایک بار پھر وہ اسے گاؤں لے کر جانا چاہتی تھی کہ چلو اپنی فیملی سے ملے۔ وہاں پر بھی تو ان کے خاندان کی کئی خوبصورت لڑکیاں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کسی لڑکی کو دیکھ کر احمر آفندی کا دل اس پر آ جائے اور یوں انہیں اپنی بہو مل جائے۔ اگلے ہی روز شام کو وہ بھی گاؤں جانے کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ 4 گھنٹے کی دوری پر ان کا آبائی گاؤں موجود تھا۔ رات ہو چکی تھی جب وہ لوگ حویلی پہنچے۔ ایک نظر حویلی کو دیکھ کر احمر آفندی کو بھی بچپن کے سارے مناظر یاد آنے لگے۔ یہاں پر تو اس کا بچپن گزرا تھا۔ چہرے پر ایک گہری مسکان لیے وہ اندر آیا اور اپنے تایا جان، چھوٹے چاچو، پھر ان کی بیوی اور بچوں سے ملنے لگا۔ تایا کی بیٹی ثانیہ تو جیسے اس پر نظریں گاڑے ہی بیٹھی تھی۔ مسکرا کر اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو بے جھجک انداز میں اس کا ہاتھ احمر نے تھام لیا۔ ڈھولکی رکھی گئی تھی، ویسے ہی سارے کزنز بیٹھے تھے۔ احمر بھی ان سبھی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تھوڑا ہچکچا بھی رہا تھا، لیکن دھیرے دھیرے سب کے ساتھ گھل مل بھی گیا۔ یہیں پر آ کر اسے پتہ چلا کہ صرف گلفام کی ہی نہیں بلکہ اس کی چھوٹی بہن نورے کی بھی شادی ہونے والی ہے۔ نورے کا نام سن کر احمر کے ماتھے پر تھوڑے سے بل پڑے تھے، کیونکہ بچپن ہی سے اسے نورے کچھ خاص بھائی نہیں تھی، اور حویلی چھوڑ کر شہر جانے کا مقصد بھی اس کا یہی تھا، کیونکہ نورے بار بار اسے ہر ایک سے ڈانٹ ہی کھلواتی رہتی تھی۔ وہ اس کے کھلونے توڑ دیا کرتی تھی، اس کی سائیکل تک توڑ دی تھی۔ ٹائر کہیں پڑا ہوتا اور باقی کی سائیکل پرزے ہو کر کہیں اور پڑی ہوتی۔ اگر اس کی شکل لگاتا تو الٹا اسے ہی ڈانٹ پڑ جاتی۔ سب کہتے ہیں کہ ارے تم تو بڑے ہو، وہ بچی خیر ہے، کیا ہو گیا، ہم تمہیں اور لا دیں گے۔ وہ واقعہ آج تک احمر نہیں بھول پایا۔
جب بارش میں سب بچے مل کر نہا رہے تھے۔ نہانے کے بعد احمد سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ ابھی بھی شاور کے نیچے کھڑا ہوا ہی تھا کہ معصوم سی بھولی بھالی نور بھی بھاگتی اس کے واش روم میں آ گئی تھی۔ کہنے لگی مجھے بھی نہانا ہے، مجھے بھی نہلائیں۔ احمد تھوڑا سا چونکا تھا۔ وہ اس وقت لڑکپن میں تھا اور نور اس سے عمر میں کافی چھوٹی تھی، لیکن پھر بھی اسے بات تھوڑی عجیب سی لگی۔ وہ کہنے لگا نورے چلو شاباش، یہاں سے جا کر اپنی اماں کو کہو کہ وہ تمہیں نہلائیں گے، میں تمہیں کیسے نہلا سکتا ہوں۔ لیکن جلدی سے اس نے صابن اٹھا کر اپنے منہ پر لگا دیا اور آنکھوں میں چبھن ہونے لگی۔ وہ درد سے وہیں پر اچھلنے لگی۔ کہنے لگی احمد بھائی میرے منہ پر پانی ڈالیں، میری آنکھوں میں صابن چلا گیا۔ وہ جس طرح چلا رہی تھی احمد کو بھی غصہ آیا۔ اسے گردن سے پکڑ کر وہ پانی اس کے منہ پر ڈالنے لگا، مگر اس کے باوجود اس کی آنکھوں سے صابن نہیں نکل رہا تھا۔ احمد کو بھی ایک دم سے کچھ سمجھ نہ آئے۔ اس نے اس کا سر پکڑا اور پانی سے بھری ہوئی بالٹی میں اس کا سر ڈبو دیا۔ ایک دم سے سانس لینے کی وجہ سے پانی اس کی سانس کی نالی میں جا چکا تھا۔ تبھی شگفتہ بیگم اپنی بیٹی کی چیخوں کی آواز سن کر وہاں پر آ چکی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے احمد کو اپنی بیٹی کا منہ بالٹی کے اندر دباتے دیکھا تو وہ چلائی تھی اور احمد کو ایک زوردار تھپڑ بھی مار چکی تھی۔ احمد انہیں بتاتا رہ گیا کہ اس نے تو بس اس کی آنکھوں سے صابن نکالنا چاہا تھا۔ بڑی مشکل سے نورے کو الٹی آئی تھی اور اس کا سانس بحال ہوا تھا، ورنہ وہ تو بالکل نیلی پڑ چکی تھی۔ رفاقت صاحب نے احمد کو پہلی بار بہت زیادہ مارا تھا، تب سے ہی اس کا گاؤں سے دل اجاٹ ہو چکا تھا۔ نورے کی شادی کا سن کر احمد تھوڑا چونکا تھا۔ اپنی امی سے کہنے لگا اماں جان نورے تو ابھی کافی چھوٹی نہیں، بمشکل کوئی 17-18 سال کی ہوگی۔ پھر بولا اس کی شادی یہ لوگ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ سرینا بیگم کہنے لگی ارے بیٹا گاؤں میں شادیاں جلدی ہو جاتی ہیں، اور ویسے بھی میں نے سنا ہے کہ گلفام ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے اور ان لوگوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ وٹے سٹے کے بنا شادی نہیں کریں گے، اور یوں گلفام اپنی بہن کی شادی ادھر کروا رہا ہے اور ان کے گھر کی بیٹی کو ادھر لا رہا ہے۔ احمد کو ان سب باتوں میں کوئی خاص دلچسپی تو نہیں تھی۔ کہنے لگا واٹ ایور، میری بلا سے مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے اب سونا ہے۔ وہ جیسے سب کو وہیں چھوڑ کر اپنی حویلی والے کمرے کی جانب جانے کے لیے مڑا تو اچانک ہاتھوں پر مہندی لگائے ہوئے ایک لڑکی جس نے پیلے اور سبز رنگ کا خوبصورت سا گھاگرا چولی پہن رکھا تھا، آج ان کی مائیوں تھی اور مہندی تھی، احمد سے ٹکرائی۔ ابھی اس نے ہاتھوں پر مہندی لگا کر باہر سب کے بیچ جا کر بیٹھنا تھا۔ مہندی کے فنکشن میں بس حویلی کے اپنے ہی سبھی کزنز موجود تھے، باہر سے کسی کو بھی نہیں بلوایا گیا تھا کہ ایک دم سے گیلری کی جانب آتے ہوئے وہ اپنے دونوں ہاتھ احمد کے کپڑوں پر لگا چکی تھی۔ یہ احمد کی فیورٹ شرٹ تھی جس پر اب مہندی کے پھولوں والا نقش بن چکا تھا۔ نورے نے جب احمد کو دیکھا تو فوراً ہڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی ساری پلیز ساری، پتہ نہیں یہ سب کیسے ہو گیا۔ مگر احمد کا تو پارا ہائی ہوا تھا۔ کہنے لگا یہ کیا طریقہ، مجھے تو لگا تھا کہ تم سدھر گئی ہوگی لیکن تم ابھی بھی ویسی کی ویسی ہی۔ یہ کیا کیا تم نے، میرے سارے کپڑے خراب کر دیے، اب یہ کلر کیسے اترے گا، صاف کرو اسے۔ نورے کو بھی کچھ سمجھ نہ آئی تھی، وہ ایسا کرنا تو نہیں چاہتی تھی، آنکھیں تو ابھی بھی اس کی سوجی ہوئی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ رو رو کر باہر نکلی۔ فوراً کہنے لگی آپ میرے ساتھ چلیں پلیز، آپ میرے ساتھ چلیں، میں بھی آپ کے کپڑوں کو صاف کر دیتی ہوں۔ بے دہانی میں وہ احمد کا ہاتھ پکڑ چکی تھی اور پکڑ کر اپنے کمرے کے واش روم تک بھی لے گئی تھی۔ دروازہ روم کا بھی کھلا تھا اور باتھ روم کا بھی۔ فوراً وہ رومال سے اس کے کپڑوں پر لگی مہندی کو صاف کرنے لگی۔ مہندی اپنا رنگ لگا چکی تھی، شرٹ گیلی ہو کر مزید خراب دکھنے لگی تھی، اور یہ دیکھ کر تو نورے تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ احمد اسے خوفناک نظروں سے گھور کر کہنے لگا یہ کیا کیا ہے تم نے لڑکی، اندھی ہو گئی ہو، نظر نہیں آتا تمہیں؟ مجھے لگا تھا تم سدھر گئی ہوگی لیکن تم تو ابھی بھی ویسی کی ویسی ہی ہو۔ نورے ایک بار پھر رونے لگی، روتے ہوئے کہنے لگی پلیز مجھے معاف کر دیجئے، مجھے نہیں پتا تھا یہ غلطی ہو جائے گی۔ وہ جس طرح رو رہی تھی اس کی آواز میں عجیب سا درد تھا۔ احمد کو پہلی بار لگا جیسے اس نے اسے ڈانٹ کر غلطی کر دی۔ وہ کہنے لگا اچھا پلیز رونا بند کرو، خیر اب تو ایسے رو تو مت،
मगर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरे से पहले भी रो रही थी। वो रोते अपनी आंखों में आंसू साफ करने लगी, कहने लगी आपको बताकर फायदा भी क्या है, आपने कौन सा मेरी मदद कर देनी है, आप तो बस बचपन से मेरे साथ नफरत ही करते आए हैं। अहमद उसे देखकर थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ था, फिर कहने लगा कि नहीं वो बचपन था, लड़कपन था, तुम बताओ ना क्या मसला है, अगर कोई इशू है तो मुझे बताओ। अहमद उसकी मोटी मोटी आंखों में देखकर कहने लगा। लग तो इस वक्त पीले और सब्ज रंग के घाघरा चोली में वो बेहद खूबसूरत रही थी, बिल्कुल किसी मोम की गुड़िया जैसी। वो रोते हुए कहने लगी, अहमद भाई जिस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे तो आगे पढ़ाई करनी थी शहर जाकर, लेकिन इन लोगों ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। गुलफाम भाई खुद तो एमन से शादी कर रहे हैं और मेरा क्या, वो लड़का इतना लुच्चा लफंगा है कि रोज हमारे कॉलेज के बाहर अपने 2 लोफर लफंगे आवारा गर्द दोस्तों के साथ आकर वो लड़कियों पर जुमले कसता है। और जानते हैं आप, एक बार मैं अपनी दोस्त के साथ जब कॉलेज से बाहर निकली तो उसने मेरे बैक पर थप्पड़ भी मारा था और बदले में मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया और उसकी खूब इंसल्ट की कि तुमने मेरे साथ ऐसी बदतमीजी क्यों की, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। मैं सोच चुकी थी कि घर आकर सबको इस बारे में बताऊंगी, लेकिन आगे आकर देखा तो गुलफाम भाई एमन के घर वालों को बुला रखा था और यहाँ तो रिश्ता पक्का होने की बातें चल रही थी। अगर मैं ऐसे मौके पर बताती कि उनका वो लोफर बेटा मेरे साथ बदतमीजी कर चुका है तो न जाने कोई मुझ पर यकीन करता या ना करता, इसीलिए मैं चुप हो गई। लेकिन एमन के भाई ने मुझसे बदला लेने के लिए ये कह दिया कि वो वट्टा सट्टा करेंगे और उसने मुझे खूब धमकियां दी। कहते हैं तुम एक दफा मेरे पास आ जाओ, इसके बाद मुझे ऐसी गंदी गंदी बातें की हैं कि अहमद भाई मैं आपको बता भी नहीं सकती। प्लीज मेरी मदद करें वरना मेरा तो जनाजा ही निकलेगा। रो रो कर वो एक ही सांस में सब कुछ बता रही थी और ये सुनकर अहमद भी काफी परेशान हो चुका था। कहने लगा ये तो बहुत गलत बात है, तुम्हें अपने घर वालों को बताना चाहिए था। चलो मेरे साथ, अभी जाकर तुम अपने माँ बाबा को बताओगी और इस रिश्ते को खत्म करोगी, वरना वो लड़का तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। मगर वो रोते हुए अहमद के सामने हाथ जोड़ गई कि नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिएगा वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप नहीं जानते हमारी लड़कियों के लिए इज्जत कितनी नाजुक होती है, और तो और ये गांव है शहर नहीं, यहाँ पर पूरे गांव में बदनामी हो गई तो पता नहीं मेरे बाबा तो कोई गलत कदम ही ना उठा जाए और मेरी माँ तो मुझे इतना मारेगी कि मेरा मुंह लाल सुर्ख हो जाएगा। वो बच्चों की तरह भोली सी सूरत बनाकर बोली तो अहमद को उस पर एक पल के लिए तरस आया था। कुछ देर वो सोचता रहा और बगैर सोचे समझे उसने एक फैसला किया। जब उसने इस बारे में नूरे को बताया तो नूरे भी मान चुकी थी। फिर रोते हुए कहने लगा कि मैं भला ऐसे कैसे कर सकती हूँ, अगर मैंने बेहोश होने का नाटक किया वो भी ऐन निकाह के वक्त तो फिर भी मेरे बाबा की बदनामी हो जाएगी। अहमद तो सर पकड़कर बैठ चुका था। तभी वहां पर शगुफ्ता बेगम आई और कहने लगी अरे बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अरे तुम्हारी मेहंदी कैसे खराब है। साथ ही उनकी नजर अहमद की शर्ट पर गई, ऐसे लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे के गले लगे और इसीलिए मेहंदी उसके सीने पर लग चुकी हुई। नूरे ही जवाब देने लगी कि अम्मा बस हम दोनों का टकराव हो गया तो ये मेहंदी अहमद भाई को लग गई। वो फौरन अपनी माँ के साथ कमरे से जा चुकी थी और अहमद भी शर्ट तब्दील करके सोने का इरादा तर्क करके बाहर ही आ चुका था। सभी खुश थे, गुलफाम की तो खुशी की कोई इंतहा नहीं थी, जबकि सब में रोनी सूरत बनाकर बस नूरे ही बैठी थी। अगले रोज उसका निकाह था। सुबह सभी तैयारियों में मसरूफ थे जब एक 10 साल कजन ने आकर अहमद से कहा जल्दी आइए आपको नूरे आप ही बुला रही, उन्हें आपसे जरूरी काम। अहमद फौरन उसके कमरे में गया। इस वक्त वो दुल्हन बनी बैठी थी। जैसे ही वो कमरे में आया तो नूरे ने फौरन दरवाजा लॉक कर दिया और अगले ही पल उसके सीने से लग गया। अहमद को इस हमले का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। पहली बार कोई लड़की उसके इतने करीब आई थी। उसके पूरे वजूद में तो जैसे एक झटका सा लगा था। उसे खुद से दूर करने लगा, कहने लगा नूरे पागल हो गई हो क्या, मेरे करीब क्यों आ रही, दूर हटो। मगर वो तो सुर्ख रंग की लिपस्टिक उसकी शर्ट पर लगा रखी थी और वो सुर्ख लिपस्टिक उसने उसके सफेद कुर्ते पर जगह जगह लगाना शुरू की। जगह जगह उसके सुर्ख रंग के होंठ बन चुके थे। ऐसे लग रहा था जैसे कोई लड़की उसे बड़े प्यार से सीने पर, कांधे पर, गर्दन पर किसिस करती रही। अभी वो ये सब कर ही रही थी जब दरवाजे पर दस्तक होने लगी। अरे बाहर बारात आ चुकी। नूरे दरवाजा खोलो, गुस्से से अहमद बोला था। नूरे
یہ کیا کر رہی ہو تم؟ دور ہٹو، کیوں میری عزت خراب کر رہی ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ مگر اسے گردن سے پکڑ کر کہنے لگی کہ پلیز پلیز احمد، اس سے اچھا اور کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں اور آپ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، سب کے سامنے یہ کہیں گے۔ میں وعدہ کرتی ہوں ساری زندگی آپ کے گھر میں ایک کونے میں پڑی رہوں، ذرا بھی چون چرا نہیں کروں، لیکن پلیز مجھ سے نکاح کر لیں۔ احمد کو تو اس پاگل لڑکی کو سوچ پر اپنا سر پیٹنے کا دل کیا تھا۔ وہ کہنے لگا پاگل ہو گئی ہو کیا؟ جو مشورے میں نے تمہیں دیا تھا تمہیں لگ رہا تھا تمہارے باپ کی عزت خراب ہوگی، اور اب یہ جو کچھ تم کر رہی ہو تمہیں نہیں لگتا کہ اس سے تمہارے باپ کی عزت دگنی خراب ہوگی؟ دروازہ جب نہ کھولا تو گلفام بھی وہاں پر آ چکا۔ ایک جھٹکے سے اس نے کاندھا مار کر دروازہ کھولا تو ساتھ ہی زرینہ بیگم، شگفتہ بیگم اور باقی کے سبھی گھر والے افراد وہاں موجود تھے۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے گلے لگے ہوئے تھے۔ نورے اور احمد کو ایک ساتھ یوں دیکھ کر، احمد کی شرٹ اور گردن پر لپسٹک کے نشان دیکھ کر سبھی کا منہ کھلا کا کھلا رہ چکا تھا۔ نورے رونے لگی تھی، روتے ہوئے اپنی امی سے کہنے لگی اماں پلیز مجھے اور احمد کو الگ مت کیجیے، احمد مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، مگر کسی اور کی ہو گئی تو احمد جیتے جی مر جائیں گے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر سب کا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ چکا تھا۔ اور زرینہ بیگم، انہیں تو نورے شروع ہی سے کچھ خاص پسند نہ تھی، کیونکہ بچپن میں ہی شگفتہ بیگم نے اسے کہا تھا کہ میں چاہتی ہوں کہ میری نورے آپ کے گھر کی بہو بن جائے، مگر نہ تو زرینہ بیگم کی اپنی جٹھانی شگفتہ بیگم سے کوئی خاص بنی تھی، نہ ہی انہوں نے کبھی نورے کو اپنی بہو کے روپ میں دیکھا تھا۔ وہ تو یہ چاہتی تھی کہ بس باہر کی کوئی لڑکی آ جائے یا پھر ان کی بہن اور بھائی کے گھر سے کوئی لڑکی آ جائے، مگر وہ کبھی بھی اپنے جیٹ کے گھر سے نورے کو بہو بنا کر نہیں لائیں گی۔ وہ بھی غصے سے چلا اٹھی۔ جب بات گھر کے مردوں تک پہنچی تو احمد کو بلایا گیا۔ احمد تو غصے سے تپا بیٹھا تھا، چاہتا تو یہی تھا کہ سچ سچ بتا دے کہ آپ کی حویلی کی لڑکی جسے آپ بڑا معصوم اور بھولا سمجھ رہے تھے، اکیلے میں میرے ساتھ کتنی بڑی بے حیائی کر چکی ہے۔ مگر پھر ایک گہری سانس خارج کر کے خاموش ہو گئے۔ نہ جانے کیا سوچ کر خاموش ہوا تھا، شاید یہی کس طرح ہو سکتا ہے وہ لڑکی اس لچے لفنگے شخص سے بچ جائے۔ کچھ دیر میں ہی بارات آنے والی تھی۔ پہلے نورے کی رخصتی ہونی تھی اور اس کے بعد رات کے وقت گلفام بارات لے کر ایمن کو لینے جانے والا تھا۔ جب بارات پہنچی تو ایک الگ ہی شور مچ چکا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، موقع پر آپ ہی کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نورے کی شادی احمد سے کروائیں گے۔ اچھا خاصا تماشا لگ چکا تھا۔ وہیں ایمن کا بھائی وکی بھی اپنی اصلیت دکھانے پر آ گیا۔ غصے سے اپنا صحرا اتار کر ایک طرف کیا اور اپنی جیب سے پسٹل نکال کر ہوائی فائرنگ کرنے لگا۔ سارا سٹیج تہس نہس کر دیا۔ کہنے لگا کہاں ہے وہ کمینی، میں تو اسے آج ہر حال میں یہاں سے لے کر جاؤں گا، اگر نکاح نہیں ہوا تو پھر بھی لے کر جاؤں گا، اس کے ساتھ راتیں گزاروں گا، اس کی عزت کی دھجیاں اڑاؤں گا، اسی قابل ہے وہ کمینی عورت۔ وہ غصے سے اسے باتیں سنائے جا رہا تھا۔ جب گھر کے مردوں نے وکی کے منہ سے اس طرح کی باتیں سنی تو وہ آگ بگولا ہو چکے تھے۔ فوراً نورے کا باپ آگے بڑھا اور اسے گریبان سے پکڑ کر تھپڑ مار کر بولا اچھا ہو گیا کہ تمہاری حقیقت ہمارے سامنے آ گئی، ورنہ میری بچی تو جیتے جی مر جاتی تم جیسے گھٹیا انسان سے شادی کر کے۔ وکی کی اچھی خاصی بے عزتی ہو چکی تھی۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر تم لوگ اپنی بیٹی نہیں دو گے تو میں بھی اپنے گھر کی بیٹی نہیں دوں گا۔ ایمن کی شادی بھی گلفام سے نہیں ہوئی، مگر ان کے ماں باپ شریف تھے۔ رات کو گلفام کے ساتھ ایمن کی رخصتی ہو چکی تھی، مگر وکی وہیں کا وہیں بیٹھا رہ چکا تھا۔ نورے خوش تھی کہ چلو اس بہانے اس کا رشتہ تو ٹوٹ گیا اور وکی جیسی بلا سے وہ بچ چکی تھی۔ مگر جس وقت گلفام اور ایمن کا نکاح ہو گیا تو گھر آ کر مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ پہلے جو نورے خوش ہو رہی تھی کہ اس کا پیچھا اس وکی سے چھوٹ گیا، وہیں مولوی صاحب کو بلا کر رفاقت صاحب اور منتظر صاحب کہنے لگے کہ جو ہونا تھا سو ہو گیا، لیکن اگر نورے کے ابھی نکاح احمد کے ساتھ نہ کیا گیا تو بہت بدنامی ہو سکتی ہے، اسی لیے اب نورے اور احمد کا نکاح بھی کر دینا چاہیے۔ احمد کے تو سر پر آسمان ٹوٹا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ تم دونوں تو ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو نا، تو خیر اب تم نکاح کا بھی کرو، ہم آج ہی کریں گے۔ احمد کو اس وقت سب سے زیادہ شدید غصہ نور پر آ رہا تھا، جو خود تو وکی جیسی بلا سے بچ گئی تھی اور خود اس کے گلے پڑ رہی تھی۔ وہ کچھ کہتا تو بھی پھنستا اور اگر نہ کہتا تو بھی پھنس جاتا۔ زرینہ بیگم تو پہلے بدل کر ہی رہ گئی تھی، گھور گھور کر احمد کو دیکھ رہی تھی۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا اور احمد کو بے دلی سے ہی نورے کو اپنے نکاح میں قبول کرنا پڑا، اور نکاح کے فوراً بعد ہی وہ بولا کہ وہ اب یہاں پر ایک منٹ نہیں رکے گا۔
बल्कि वापस शहर जाएगा। रात के 12 बजे थे जब वो नूरे को रुखसत करवा कर अपने साथ घर की तरफ रवाना हुआ था। उसे अपनी कार में ही आने जाने की आदत थी और अभी भी वो अपनी कार में ही था। उसे लगा शायद नूरे उसके माँ बाप के साथ दूसरी गाड़ी में आ जाएगी, मगर उसे उसकी कार में ही फ्रंट सीट पर बिठा दिया गया था। जैसे ही उसने नूरे को अपनी गाड़ी में बैठा देखा तो गुस्से से सुर्ख हुआ था। इससे पहले कि कुछ बोलता नूरे कहने लगी, प्लीज 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 अभी कुछ मत कहिएगा, प्लीज कुछ मत कहिएगा। वो उसका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश कर रही थी और अहमद ने गाड़ी चला दी। जिस कदर स्पीड से वो जा रहा था, अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाती तो यकीनन बहुत बुरी तरह से हादसा हो जाता। नूरे का दिल बड़े जोरों से धड़क रहा था। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी तो वो चिल्लाया था, ये क्या किया तुमने? मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा था और तुम मेरे गले पड़ गई। मैं तुम जैसी नॉनसेंस लड़की से कभी भी शादी नहीं करना चाहता था। मुझे तो तुम कहीं से भी अपनी टाइप की नहीं लगी। बस बहुत हुआ, तुम मेरे घर तो आ रही हो, लेकिन अब मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखो। जैसे ही ये मामला ठंडा होगा मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा। नूरे चुपचाप बैठी थी। अंदाजा तो उसे भी हो रहा था कि उसे बचपन में और बौखलाहट में वो ऐसा कदम उठा चुकी थी। वो गाड़ी बड़ी तेजी से ड्राइव कर रहा था जब अचानक रास्ते में कोई चीज गाड़ी के सामने से गुजरी तो उसे फौरन से ब्रेक लगाना पड़ी। जैसे ही गाड़ी को ब्रेक लगी तो फौरन नूर जाकर डैशबोर्ड से टकराई और फिर डैशबोर्ड से सीधा अहमद की गोद में गई। अहमद तो पहले ही गुस्से में था, मगर इस लड़की के यूं अपने करीब आने पर एक पल को हड़बड़ाया। उसके वजूद से उठने वाली खुशबू अहमद को एक पल में मुंजमद कर गई थी। बेसाख्ता अहमद का हाथ भी उसकी धड़कनों पर आया, जिसे वो फौरन से हटा तो गया, मगर नूर भी हड़बड़ा चुकी थी। जैसे ही वो उसकी गोद से सर उठाकर ऊपर होने लगी तो उसके कान में पहना हुआ झुमका अहमद के कफ लिंक में अटक चुका था। गाड़ी को वहीं रोक कर उसे देखने लगा, कहने लगा, ये क्या मुसीबत है, ये क्या कर दिया तुमने? वो जैसे जैसे अपना हाथ पीछे खींच रहा था नूर को दर्द हो रहा था। कहने लगे कि क्या कर रहे हैं आप, आराम से करें, मुझे दर्द हो रहा है। वो मुंह में बड़बड़ाता हुआ देखने लगा। जितना वो झुमके को अपने कफलिंग से निकालने की कोशिश कर रहा था नूरे को उतना ही दर्द हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे। अहमद ने उसके झुमके को देखा और फिर उसके कान से वो झुमका ही उतार दिया। कहने लगा, लो इतनी सी बात थी, तुम खुद ही मुसीबत क्रिएट करती हो और फिर आकर मेरे गले पड़ जाती हो। नूरे ने जो ब्लाउज इस वक्त पहन रखा था वो काफी खुला था। उसके नीचे झुकने की वजह से उसका डीप गला मजीद वाजे हो रहा था। अहमद की नजरें जब उसके डीप गले पर गईं तो उसका दिमाग खराब होने लगा। नूर ने जब उसकी नजरों को अपनी धड़कनों पर जमे देखा तो अपने कान को सहलाते फौरन अपने सीने पर हाथ रखकर कहने लगी, क्यों, अब क्यों देख रहे हैं आप मुझे? बस पता है मुझे, सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। वैसे तो आप मुझे लान तान करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही आपको मौका मिला तो आपने मुझे देखना शुरू कर दिया। अहमद फौरन ख्यालों की दुनिया से बाहर आया। इस बात पर वो उससे कांधे से जोर से पकड़कर अपनी तरफ मोड़ गया। क्या लगा, मुझे लड़कियों की कमी नहीं है, तुम जैसी 7 अप की कार्टून से मोहब्बत करनी मैं तुम्हारे वजूद में ऐसा रखा ही क्या है। सूखी पतली बिल्कुल फ्लैट हो तुम, ना तुम्हारा फिगर अच्छा है और ना कुछ और। 13-14 साल की बच्ची लगती हो, तुमसे मुझे भला कैसे अट्रैक्शन फील होगी। संभालो अपने कपड़े, अपने नाप के सिलवाती ना ना तुम्हारा गला इतना डीप जा रहा होता। बेशरम कहीं की, ये सब कुछ तुमने ही किया है इसीलिए ताकि मेरा दिल लुभा सको, मगर मैं तुम्हारे ड्रामों में आने वाला नहीं। नूरे का तो मुंह खुला का खुला ही रह गया था। उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। कई घंटों के सफर के बाद वो शहर पहुंच चुके थे और वो गुस्से से खुद गाड़ी का दरवाजा बंद करता अपने कमरे में आ गया था। वो भी दुल्हन बनी आंखों में नींद लिए गाड़ी से उतरी थी जब जरीना बेगम और रफाकत साहब भी पीछे पहुंचे थे। उसे तो लगा था कि शायद जरीना बेगम उसे पकड़कर अहमद के कमरे में ले जाएंगी, मगर वो भी उसे मुंह बसोड़ कर देखती सीधा अपने कमरे की तरफ चली गई। सिर्फ रफाकत साहब ही थे जो उससे थोड़ी नरमी से बोले और उसे कहने लगे, बेटा जानती किन हालात में तुम्हारी शादी हो, मगर तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द तुम इस घर में अपनी जगह बना लोगी।
جاؤ شاباش، احمر کے کمرے میں جاؤ، آرام کرو۔ سبھی اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے اور وہ بھی ڈرتے ڈرتے احمر کے کمرے کے باہر پہنچی تھی۔ سوچنے لگی کہ دستک دوں یا نہ دوں، پھر ہچکچاتے ہوئے اس نے دستک دی، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ دھیرے سے دروازہ کھول کر وہ اندر آئی تو سامنے واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ شاید احمر شاور لے رہا تھا، رہنا تو اسے اس کمرے میں ہی تھا، اسی لیے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر اس بھاری بھرکم جوڑے کو فوراً اتار کر ایک طرف رکھنے لگی اور کانوں سے جولری اتارنے لگی۔ جب یہ احمر باہر نکلا اور جب اس نے اس لڑکی کو اپنے کمرے میں کھڑا دیکھا تو غصے سے آگ بگولا ہوا، کہنے لگا، کس کی اجازت سے تم میرے کمرے میں قدم رکھا؟ مصیبت ہو تم، مصیبت جو میرے گلے پڑ گئے۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے، میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکال چکا تھا اور وہ کمرے سے باہر آ کر گری تھی اور وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پوری رات اس نے کمرے کے باہر دیوار سے ٹیک لگا کر گزار دی تھی۔ اگلی صبح جب زرینہ بیگم اور رفاقت صاحب اٹھ کر کمرے سے باہر آئے تو انہیں نورے کمرے کے باہر بیٹھی ملی۔ انہیں یہ بات حیران کر گئی کیونکہ بقول احمر کے وہ تو نورے کو پسند کرتا تھا، پھر یہ غیروں جیسا سلوک کیسا؟ وہ زرینہ بیگم کو دیکھنے لگی، کہنے لگی، یہ سب کچھ کیا ہے بیگم؟ ہماری بہو کے ساری رات یہیں گزار چکی۔ یہ دیکھ کر زرینہ بیگم نے تو جیسے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ چکی تھی، اس کے قریب آئی اور اسے بازو سے ہلا کر کہنے لگی، لڑکی یہاں پر کیا کر رہی ہو تم؟ کمرے میں نہیں گئی کیوں؟ نورے نے فوراً سے اٹھ بیٹھی، آنکھوں میں ابھی بھی نیند تھی۔ اٹھ کر ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی، وہ احمر جی نے ہی مجھے کمرے سے نکال دیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ زرینہ بیگم کے گلے لگ گئی۔ رفاقت صاحب بھی غصہ ہوئے تھے کہ یہ سب کچھ کیا ہے، اس نے ایسا کیسے کمرے سے نکال دیا۔ امید تھی کہ وہ ابھی احمر کے کمرے میں جا کر اسے اچھا خاصا ڈانٹتے، لیکن زرینہ بیگم انہیں روکنے لگی، کہنے لگی، میں ان دونوں کو سنبھال لوں گی، یہ گھر کا معاملہ ہے اور ان معاملوں میں میں اچھے سے دیکھ لوں گی، آپ جائیں اور جا کر ناشتہ کریں۔ رفاقت صاحب بھی خاموش ہو چکے، ویسے بھی وہ کم گو ہی تھے، زرینہ بیگم پر انہوں نے شروع ہی سے ساری ذمہ داری ڈال رکھی تھی۔ احمد جب اٹھا تو زرینہ بیگم نے اس سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ مجھے سیدھا سیدھا بتا۔ پھر کیا تھا؟ احمد نے ساری حقیقت اپنی ماں کو بتا دی کہ کس طرح یہ مصیبت اس کے گلے پڑ چکی تھی۔ زرینہ بیگم نے تو سکھ کا سانس لیا، کہنے لگی، شکر تمہیں اس سے کوئی محبت نہیں، ورنہ میں تو سوچ چکی تھی کہ تمہارے ساتھ میں کبھی بات نہیں کروں گی۔ تم نے اپنی ماں کو دھوکہ دیا، میرے سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا۔ رہی بات اس لڑکی کی، تو اسے میں ایسا سبق سکھاؤں گی کہ اس کا دماغ ٹھکانے آ جائے گا۔ احمد کہنے لگا، ہاں امی، جو آپ کا دل کرتا ہے آپ کریں، لیکن پلیز اس لڑکی کو میرے کمرے میں مت بھیجیے گا، اسے دیکھ کر میرا خون کھولتا ہے۔ کس طرح اس نے مجھے ٹریپ کیا اور مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ زرینہ بیگم کہنے لگی، ہاں یہ تو ویسے ہی میرے قابل بیٹے اور اس کی دولت کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی تھی، دونوں ماں بیٹیاں چلی تھی اس گھر کی مہارانی بننے، لیکن میں تو اسے اس گھر کی نوکرانی بنا کر رکھوں گی۔ جیسے ہی رفاقت صاحب گھر سے گئے تو ڈائننگ ٹیبل پر نورے بیٹھی مزے سے ناشتہ کر رہی تھی، اسے بہت بھوک لگی ہوئی تھی، وہ کل رات سے بھوکی تھی، لیکن زرینہ بیگم نے تو فوراً اسے وہاں سے اٹھا دیا تھا کہ اٹھو یہاں سے، تمہیں یہ لگا تھا کہ میں تمہیں اس گھر کی مالکن بنا کر رکھوں گی؟ جیٹھانی صاحبہ نے آج تک مجھ سے جس طرح کا رویہ رکھا تھا نا، وہ کیا سمجھ رہی تھی کہ میں اتنی جلدی بھول جاؤں گی؟ ارے سارے بدلے لینے کا وقت تو اب آ چکا، چلو اٹھو اور ہمیں ناشتہ سرو کرو۔ نورے آخری نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے اٹھ کھڑی ہو گئی۔ ایک نظر اس نے احمر کو دیکھا، لیکن وہاں پر بھی کوئی رحم نہیں تھا، وہ چپ چاپ ہی ان کو ناشتہ سرو کرنے لگی۔ اس کے بعد تو پورے گھر کا کام، کچن کی ذمہ داری، یہاں تک کہ کھانا، سب کچھ زرینہ بیگم اس کے کاندھے پر ہی ڈال چکی تھی۔ احمد کو تو اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں، مگر رفاقت صاحب بہت جلد بھانپ چکے تھے۔ اس روز جب وہ آفس سے واپس آئے تو کچن میں بے حال سی وہ کام کر رہی تھی۔ نورے کو دیکھ کر ان کے دل کو کچھ ہوا تھا، وہ کافی کمزور سی لگ رہی تھی۔ اس کے پاس آئے اور کہنے لگے، نورے بیٹا کیا ہوا؟ کیا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ جیسے ہی رفاقت صاحب نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر تھاما تو وہ ایک دم سے ان کی باہوں میں گر سی چکی۔ بھتیجی کی یہ حالت دیکھ کر وہ ہڑبڑائے تھے۔
فوراً کہنے لگے زرینہ بھائی کہاں ہو تم؟ جلدی آؤ دیکھو بچی کو کیا ہو گیا ہے۔ زرینہ بیگم نے جب اسے دیکھا تو ماتھے پر بل ڈال دی اور کہنے لگی ارے ڈرامے ہیں اس لڑکی کے، کچھ بھی نہیں ہوا اسے، مگر اس کا جسم بخار میں تپ رہا تھا۔ تو فوراً اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ ڈاکٹر کہنے لگے ان کی ڈائٹ کا خیال رکھیں، بخار ہے، اور جس طرح ان کی حالت لگ رہی ہے یہ آپ کے گھر کی بہو نہیں بلکہ نوکرانی ہے۔ کتنی کمزور ہے یہ، مجھے تو عمر میں بھی بہت چھوٹی لگ رہی ہے۔ ڈاکٹر 100 طرح کے سوالات کر رہی تھی۔ زرینہ بیگم کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ ڈاکٹر کو ہی 2-4 کھری سنا دے۔ رفاقت صاحب کو بھی غصے میں آ چکے تھے۔ جیسے ہی نورے گھر آئی وہ اسے احمر کے کمرے میں لے کر جانے لگے، مگر وہ کہنے لگی کہ نہیں چچا جان میں وہاں نہیں جا سکتی، اتنے دنوں سے میں احمر جی کے کمرے میں نہیں گئی، وہ غصہ ہوتے ہیں، پلیز آپ مجھے یہ اسٹور روم میں ہی چھوڑ دیں۔ رفاقت صاحب اس وقت تو کچھ نہ بولے، بھتیجی کو کمرے میں لٹایا اور ملازموں کو اس کے کھانے پینے کا دھیان رکھنے کو کہا۔ پھر کمرے میں آ کر زرینہ بیگم کی اچھی خاصی انسلٹ کرنے لگے، غصے سے چلا کر کہنے لگے یہ کیا کیا ہے تم نے؟ میں نے تمہیں کہا تھا جن حالات میں ان کی شادی ہوئی، چاہے جو بھی مسئلہ تھا اسے ختم کرو اور دونوں بچوں کے درمیان صلح کرواؤ، مگر تم تو شاید بھابھی سے دیرینہ بدلے لینے کی میری بھتیجی کا استعمال کر رہی ہو۔ ہمارے گھر کی ملازمہ بھی اس حالت میں نہیں ہے جیسی حالت میں تم نے میری بھتیجی کو رکھا ہوا ہے۔ دیکھو زرینہ، مجھے ان دونوں کے بیچ صلح چاہیے، یہ دونوں مجھے ایک کمرے میں چاہیے، ان کے درمیان صلح کرواؤ، ورنہ یہ نہ ہو کہ میں تمہیں کاغذات تھما کر تمہارے بھائیوں کے گھر بھیج دوں۔ اور یہ بات یاد رکھنا، جو میں کہتا ہوں وہ کر کے دکھاتا ہوں، مجھے دیر نہیں لگے گی وہ 3 لفظ بولنے میں، جس کے بعد تم میرے لیے غیر محرم ہو جاؤ گی۔ زرینہ بیگم نے آج تک رفاقت صاحب کو اس قدر غصے میں نہیں دیکھا تھا جتنا وہ آج دیکھ رہی تھی، اور انہیں اپنی جان کے لالے پڑنا شروع ہو چکے تھے۔ کہنے لگی رفاقت صاحب یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کی بیوی ہوں میں، اب کیا اس عمر میں آپ مجھے چھوڑیں گے، رشتہ ختم کریں گے؟ وہ کہنے لگا دیکھو یہ ساری ڈرامے بازی بند کرو، میں نے جتنا کہا ہے اتنا کرو، مجھے اپنے گھر میں کسی طرح کی کوئی بدمزگی یا ناانصافی نہیں چاہیے۔ اپنے اس بیٹے کو سمجھاؤ، اگر میں نے سمجھایا تو بات بگڑ سکتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر جا چکے تھے۔ زرینہ بیگم کو اپنا رشتہ بھی بچانا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دوبارہ وہی منہ لے کر اپنے بیٹے کے پاس گئی اور کہنے لگی دیکھو احمر، جن حالات میں بھی تمہاری شادی ہونی تھی سو ہو گئی، نور اب تمہاری بیوی ہے اور تم دونوں کو اب اس تعلق کو آگے بڑھانا چاہیے۔ دیکھو میں تمہارے ابا اور اپنے بیٹے کی اولاد کو اپنی گود میں دیکھنا چاہتی ہوں، نہ جانے کب تک زندگی ہو اور کب تک نہیں ہو۔ احمد تو حیران تھا کہ اچانک سے اس کی ماں کو یہ کیا ہو گیا ہے۔ وہ تو مکمل طور پر انکار کرنے لگا کہ نہیں، میں اس لڑکی کو بالکل بھی نہیں اپنا سکتا، جو جب سے میری زندگی میں آئی ہے مجھے نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے۔ دوسری جانب رفاقت صاحب اس پر پریشر ڈال رہے تھے کہ آخر کو زرینہ بیگم نے نورے کو ہی آڑے ہاتھوں سے لے لیا۔ ایک رات اسے بادام کی دودھ کا گلاس سمایا اور کہنے لگی جاؤ اسے لے کر احمد کے کمرے میں جاؤ، اور آئندہ کے بعد تم اسٹور روم میں نہیں بلکہ اپنے شوہر کے ساتھ اس کے بستر پر سو گی، اور ہاں یہ سفید چادر پکڑو، بیڈ پر بچھاؤ، مجھے ہر حالت میں اس پر سرخ دھبے چاہیے، سمجھ میں آیا؟ بس کیسے بھی کر کے میرے بیٹے کو اپنی اداؤں سے لبھاؤ، جیسے اپنی ادائیں دکھا کر اس سے نکاح کرنے پر مجبور کیا تھا، لیکن اب تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی۔ ساس کی جانب سے بھی اچھا خاصا دباؤ مل چکا تھا اور وہ اس وقت احمد کے بستر پر لیٹی ہوئی تھی، دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر کہنے کی نہیں نہیں پلیز احمد جی، میں نے کچھ نہیں کیا، اب ویسے بھی مت کریں، بیوی ہوں میں آپ کی، کیا آپ کو مجھ پر ترس نہیں آتا؟ وہ اس طرح کی باتیں کر رہی تھی جبکہ احمد تو اپنے وجود پر پہنی بنیان کو بھی اتار کر ایک طرف پھینک چکا تھا، فوراً اس پر حاوی ہونے لگا۔ وہ گڑبڑائی تھی کہ دور ہٹیں پلیز۔ وہ کہنے لگا کیوں؟ سفید چادر تو تم ہی لائی ہو نا، اب اس پر جب تک رنگ نہ ہوا اماں جان کو یقین نہیں آئے گا کہ میں نے تمہارے ساتھ کچھ ایسا ویسا کیا ہے، کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ نورے بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ احمد جب قدر اس کے قریب گیا اس کے من میں ہلچل مچی، وہ اس کے ان لبوں کو دیکھنے لگا جو کپ کپا رہے تھے، اس کے ساتھ کچھ کرنا تو نہیں چاہتا تھا
لیکن پھر بھی اس کے سرخ ہوتے لبوں کو دیکھ کر ان پر جھک گیا، اپنے ان لبوں کو اپنی دسترس میں لے کر ان کا جام پینے لگا۔ جیسے جیسے وہ اس کے لبوں کا لمس محسوس کر رہا تھا، اس کے جذبات بھڑکنے لگے تھے، جبکہ نورے وہ تو ڈر سے کانپ رہی تھی۔ جب احمر نے اس کے دونوں ہاتھوں کو بڑی مضبوطی سے پکڑا، کلائی میں پہنی ہوئی چوڑیاں احمر کے دباؤ سے ٹوٹ چکی تھیں اور کچھ اس کی کلائی میں بھی پیوست ہو گئی تھی۔ سفید چادر پر اس کی کلائی سے نکلنے والا خون لگتا چلا جا رہا تھا۔ درد سے نورے چلائی تھی جب احمر کو احساس ہوا کہ اس کے دباؤ سے اس کی کلائی کی چوڑیاں ٹوٹ چکی ہیں، تو اس نے فوراً سے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ درد سے تڑپ کر وہ اٹھی تھی اور کلائیوں کو زور سے جھٹکنے لگی، رو کر کہہ رہی تھی، بہت درد ہو رہا ہے، آپ نے میری ساری چوڑیاں توڑ دی۔ احمد نے جب دیکھا تو دونوں کلائیوں پر زخم ہو چکے تھے۔ اسے اس قدر تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ کہنے لگا، تمہیں کہا کس نے تھا کہ کانچ کی چوڑیاں پہنو، پاگل کہیں گی۔ جلدی سے اس نے فرسٹ ایڈ باکس نکالا تھا۔ وہ کہنے لگی، نہیں چھوڑیں، درد ہوگا، یہ دوائی بہت سخت چلن کرتی ہے۔ وہ کہنے لگا، کچھ نہیں ہوگا، مجھے لگانے دو۔ مگر وہ ہاتھ چھڑوا کر کہنے کی، نہیں، بہت چلن ہوگا، پلیز چھوڑیں مجھے۔ غصے سے احمر کہنے لگا، اتنی سی چلن سے ڈر رہی ہو؟ ابھی تو تم نے میرے ساتھ سہاگ رات بھی منانی تھی، بچہ بھی پیدا کرنا تھا۔ ابھی تو بڑے بڑے درد ہیں نا جو تم نے سہنے، اور اس چھوٹے سے زخم سے تمہاری سسکیاں نکل رہی ہیں۔ اس کی کلائی کر اس پر دوائی لگانے لگا تو وہ اس کا بازو دوسری طرف سے پکڑ کر اس میں اپنا منہ چھپا چکی تھی اور بچوں کی طرح روئے جا رہی تھی۔ احمر کو اس پر اس قدر ترس آیا تھا۔ دوا لگانے کے بعد اس کی کلائیوں پر پٹی کر چکا تھا، پھر کہنے لگا، دیکھو غلطی میری، اسی لیے میں سوری بول رہا ہوں، یہ مت سمجھنا کہ میں تمہارے ساتھ سامنے سرنڈر کر چکا ہوں۔ نورے چپ چاپ بیڈ سے اٹھی، بیڈ کی چادر تو سچ میں سرخ ہو چکی تھی۔ ٹوٹی ہوئی چوڑیاں اٹھا کر اس نے ایک طرف پھینکی تھی اور چادر کو بھی ایک طرف رکھ دیا۔ احمر کہنے لگا، ایسے کیا دیکھ رہی ہوں، چپ چاپ صوفے پر سو جاؤ، یہ مت سمجھنا میں تمہیں بیڈ پر سلاؤں گا۔ پھر پھولا سا منہ بنا کر کہنے لگی، اچھا اگر میں صوفے پر سوئی تو پھر منا کیسے آئے گا؟ چچی نے تو کہا ہے کہ ہر حال میں انہیں منا چاہیے، ورنہ وہ میری درگت بنا دیں گی۔ وہ ڈری ہوئی تھی اور احمر بھی جانتا تھا کہ اس کی ماں اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہی۔ ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا، اماں کو میں سنبھال لوں گا، کچھ نہیں کہیں گی وہ تمہیں آئندہ، چلو لیٹ جاؤ چپ چاپ صوفے پر۔ وہ صوفے پر لیٹ چکی تھی۔ اگلی صبح جب احمر اٹھا تو اپنی ماں کو کہہ چکا تھا کہ اماں جان، جو ہونا تو سو ہو گیا، لیکن اب آپ اس لڑکی پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، نہ ہی اسے باتیں سنائیں گی، بس جو جیسا چل رہا ہے اسے ویسے چلنے دیں۔ یہ لڑکی اتنی بھی بری نہیں، زرینہ بیگم کا تو کھلا کا کھلا ہی رہ گیا۔ ایک ہی رات میں ان کا بیٹا اس قدر بدل گیا تھا، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بس چپ چاپ بیٹے کا منہ دیکھتی رہ گئی اور احمد نظریں چرا کر وہاں سے چلا گیا۔ زرینہ بیگم جب کمرے میں گئی تو انہیں ایک جانب وہ چادر بھی مل چکی۔ وہ تو خوش تھی کہ چلو دونوں کے بیچ رشتہ قائم ہو گیا، اب ایک کمرے میں رہیں گے، خوش رہیں گے، تو رفاقت صاحب کا بھی رویہ ان کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ رفاقت صاحب نے بھی جب دیکھا کہ دونوں بچے ابھی ایک ہی کمرے میں رہ رہے ہیں تو وہ بھی پہلے سے قدرے بہتر ہو چکے تھے۔ اس روز رفاقت صاحب کے دوست کے گھر ایک پارٹی تھی، سبھی شامل ہو رہے تھے۔ نورے نے جانے سے انکار کر دیا اور احمد کو بھی کام میں بیزی تھا۔ جیسے ہی وہ گھر سے گئے تو کچھ دیر بعد ہی بارش شروع ہو گئی۔ گھر میں نورے اکیلی تھی، اس نے بارش میں بھیگنا شروع کر دیا۔ وہ بچوں کی طرح اچھلتی کودتی نہا رہی تھی۔ جب احمد بھی آفس سے گھر آ چکا، اس کے پاس گھر کی دوسری چابی تھی۔ اس نے جیسے ہی گیٹ کھولا تو اسے ہنستے کھلکھلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ بارش میں بھیگتی ہوئی نورے کو دیکھ کر اس کے من میں ہلچل سی مچی تھی۔ ویسے تو اس بارش میں بھیگنا پسند نہیں تھا، مگر نورے کے وجود پر چپکے کپڑوں کو دیکھ کر اس کے جذبات بے قابو ہونے لگے۔ وہ چلتا وہ اس کے قریب آیا اور اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ تبھی بادل گرجے۔ جیسے ہی نورے نے پلٹ کر احمد کو دیکھا تو وہ تھوڑی سی گھبرائی تھی، مگر عین وقت پر بجلی چمکی، بادل گرجے تو فوراً سے اس کے سینے میں سمٹ چکی تھی۔ دونوں کا وجود ایک پل کو ایک دوسرے سے ٹکرایا اور دونوں کو ہی 440 واٹ کا جھٹکا لگا۔ احمد کے جذبات تو ایک دم بھڑک اٹھے تھے، جنہیں اب روکنا ممکن ہی نہیں تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ نورے کی کمر پر رکھا اور اسے اپنے مزید قریب کر گیا اور اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر لیا۔ وہیں سے اسے باہوں میں بھر کر کمرے میں لے آیا۔ نورے کہنے لگی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں احمد جی؟ مگر وہ کہنے لگا، نہیں چپ،
تم کچھ نہیں بولو گی؟ بہت شوق ہے نا تمہیں منا لینے کا؟ آج میں تمہیں سہاگ رات کا مزہ بھی دوں گا اور منا بھی۔ یہ کہہ کر اسے وہیں ہر ایک پردے سے آزاد کرتا بستر پر لے گیا۔ نورے اس کی باہوں میں بالکل ایک موم کی گڑیا سی لگ رہی تھی اور وہ اس کے وجود میں اترتا چلا گیا جب تک کہ اس کا من نہ بھرا۔ وہ اس کے وجود پر اپنی شدتیں لٹاتا رہا۔ نورے تو بہت ڈر رہی تھی، مگر جس قدر محبت سے اسے اپنا چکا تھا، نورے کے تو سارے گلے شکوے دور ہو چکے تھے۔ اگلی صبح جب نورے کی آنکھ کھلی تو اس نے احمر کی شرٹ پہن رکھی تھی اور احمر اسے باہوں میں بھر کر سویا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر تو نورے شرما سی گئی۔ جیسے ہی اس کی باہوں سے دھیرے سے نکلنے لگی تو وہ اسے مزید اپنے قریب کر چکا تھا۔ کہنے لگا، کہاں جا رہی ہو احمر؟ آفندی کی قید سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے تمہارے لیے۔ وہ شرماتے ہوئے کہنے لگی، چھوڑے، مجھے واش روم جانا ہے۔ دیکھیں کیا حالت کر دی آپ نے میری۔ وہ مسکرا کر اس کے لبوں کو چھو کر کہنے لگا، ابھی تو میرا من نہیں بھرا، میں تو تم پر اور بھی زیادہ شدتیں لٹاؤں گا۔ نورے اسے ایک پل کو دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی، محبت تو ہے نہیں آپ کو مجھ سے، بس روایتی مردوں کی طرح یہی کام کرنا آتا ہے آپ کو۔ احمر کی آنکھیں کھلی تھی۔ وہ پھر سے بول کر کہنے لگی، ہاں، اب تک تم نے منحوس ماری تھی، پچھل پیری تھی، سبز قدم تھی۔ جب سے آپ کی زندگی میں آئی ہوں بس نقصان ہی کروایا ہے۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے محبت کر ہی نہیں سکتے۔ اس کی بات احمر کے دل کو لگی تھی۔ اس کی باہوں کی گرفت ڈھیلی پڑی تب اس کی گرفت سے نکل کر سیدھا واش روم گئی تھی۔ احمر سوچ میں پڑ چکا تھا۔ محبت اسے اس لڑکی سے ہو چکی تھی۔ آخر کو اس کی بیوی تھی اور اس کے علاوہ کسی اور کو نظر بھر کر دیکھنا بھی اب اس کے لیے گوارا نہیں تھا۔ اس شام جب احمر آفس سے آیا تو واپس آتے اس نے نورے کو کہا تھا کہ چلو تیار ہو جاؤ، آج ہم ڈنر کے لیے جائیں گے۔ نورے آج تک کہیں بھی باہر نہیں گئے تھے۔ تھوڑی سی ہچکچائی، پھر احمر کی ہی پسندیدہ سوٹ پہن کر وہ تیار ہوئی تھی۔ ہلکا پھلکا میک اپ کیے، بالوں کو کھولے وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ لانگ ڈرائیو پر وہ اس کے ساتھ بہت سی باتیں کرتا رہا اور وہ ہنس ہنس کر بالکل بچوں کی طرح اس کی ہر ایک بات کا جواب دیتی رہی، اسے گاؤں کے قصے سناتی رہی اور وہ بڑے دھیان سے سنتا رہا۔ جس ہوٹل میں اسے لے کر جا رہا تھا وہاں اس نے بڑا رومانٹک سیٹ اپ کر رکھا تھا۔ ٹیبل پر رومانٹک سی روشنی اور رومانٹک سی میوزک تھا۔ وہاں پر لے جا کر اس نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ایک خوبصورت سی ڈائمنڈ رنگ نورے کو گفٹ دی تھی اور پھر اپنی محبت کا اظہار بھی کیا تھا۔ نورے تو اس وقت خود کو بے حد خوش نصیب سمجھ رہی تھی۔ فوراً سے اس کے سینے سے لگ گئی اور پھر کہنے لگی، ہائے اللہ جی، احمر جی سچ میں آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگا، ہاں تو اور کیا میں تمہیں مذاق کرتا ہوا لگ رہا ہوں؟ کہنے لگی، نہیں، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ مجھ جیسی پگلی سے بھی آپ جیسا اتنا ہینڈسم لڑکا محبت کر سکتا ہے۔ احمر مسکرا کر کہنے لگا، اچھا تو تم مانتی ہو کہ میں تم سے زیادہ ہینڈسم ہوں؟ وہ کہنے لگی، نہیں، بس میں تو آپ کو سر چڑھا رہی تھی، آپ سے زیادہ خوبصورت تو میں ہی ہوں۔ اس کی چھوٹی سی ناک کو دبا کر اس کے ماتھے پر اپنی لب رکھ چکا تھا۔ ڈنر کرنے کے بعد دونوں ہی گھر آئے۔ رفاقت صاحب نے جب دونوں بچوں کو ایک ساتھ دیکھا تو ایک نظر دونوں پر ڈالنے کے بعد پھر نظر پھیرے اور دل میں اطمینان سا اتر چکا تھا کہ چلو جس حالات میں بھی بچوں کی شادی ہوئی، ان کے بیچ جو بھی مسئلے مسائل تھے مگر دونوں اب خوش ہیں۔ یہی تو وہ چاہتے تھے۔ وہ سیدھا اسے لے کر کمرے میں آیا۔ نور جیولری اتارنے لگی تو وہ خود اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا، کمر سے اسے تھام کر اپنا سر اس کے کاندھے پر رکھ دیا اور گردن پر گرم سانسیں چھوڑنے لگا۔ پھر بڑے پیار سے دھیرے دھیرے اس کی جیولری اتارنے لگا، اس کے بالوں کو ایک طرف کر کے اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑنے لگا اور ساتھ ہی کچھ ایسی بے باک باتیں بھی کر رہا تھا کہ نور شرمائے جا رہی تھی۔ وہیں نورے نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ اب دوبارہ کوئی ایسی کم عقلی والی حرکت نہیں کرے گی جس سے احمر کو اس پر غصہ آئے۔ اب بھی وہ یہی سوچ رہی تھی جب وہ اسے ایک بار پھر باہوں میں بھر کر دیوار سے لگا گیا اور کہنے لگا، آج میں تمہیں الگ ہی روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی رات تم میری یادگار بنا دو۔ ویسے تو تمہاری بولتی بند نہیں ہوتی، بچپن سے لے کر اب تک تم نے مجھے بہت زیادہ ستایا ہے۔ اب تم خود میرے ساتھ رومانس کرو گی اور میری رات رنگین بناؤ گی۔ نورے تھوڑی سی شرمائی تھی، کہنے کی، دیکھیں میں کوئی لڑکا تھوڑی ہوں جو مجھے یہ سب کچھ کرنا آتا ہوگا۔
वो आंखें पटपटा कर बोली तो अहमर कहने लगा, अच्छा ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो, अभी खुद ही तो कह रही थी तुम्हें मुन्ना चाहिए, मेरी अम्मा बार बार मुन्ने की डिमांड कर रही हैं, तो मुन्ना ऐसे थोड़ी आएगा, तुम्हें तो मेरा पूरा पूरा साथ देना पड़ेगा। वो एक बार फिर उसके वजूद पर मुकम्मल तौर पर हावी हो चुका था। वो रात एक बार फिर रंगीन बन चुकी थी और उसके बाद कितनी ही रातें उनकी यूं ही एक दूसरे की गुर्बत में गुजरी थी। जरीना बेगम को भी धीरे धीरे चारों नाचार अपना रवैया दुरुस्त करना ही पड़ा। चंद रोज बाद नूरे की तबीयत खराब हुई तो वो डॉक्टर के पास जरीना बेगम के साथ ही गई। जब डॉक्टर कहने लगी आपकी बहू तो जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली है, जरीना बेगम की तो खुशी की कोई इंतहा नहीं रही थी। वहीं नूर ही तो चकराकर ही रह गई। कहने लगी दो बच्चे? चच्ची जान, मैं दो बच्चे कैसे संभालूंगी, वो तो इतना रोएंगे, शोर मचाएंगे। जरीना बेगम कहने लगी अरे पगली, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी, तुम बस मुझे मेरे पोते पोतियां पैदा करके देती जाना। उन्होंने तो सचमुच उसे हाथ का छाला बना रखा था। 9 महीने यूं ही गुजर चुके थे और उसने एक बेटा और एक बेटी को जो जन्म दिया था। शगुफ्ता बेगम उसे साथ साथ समझाती रहती थी कि तुम अब मां बन चुकी हो, 2 बच्चे हैं तुम्हारे, कुछ अपनी जिम्मेदारी का ख्याल करो। मगर अहमर को तो वो बचपने में ही अच्छी लगती थी। जब भी बच्चों के लिए कुछ खाने पीने को लाता तो अलग से नूर के लिए भी लेकर आता। अक्सर बच्चों का सिरिलैक तो वही खा जाया करती थी। नूरे की हकीकी जिंदगी तो शायद अभी शुरू हुई थी। वो बेतहाशा खुश थी, जबकि अहमर तो बस अचानक से अपनी जिंदगी में शामिल होने वाली अपनी इस मासूम सी बीवी की शरारतें देख देख कर अब अक्सर हंसता ही रहता था और यूं ही उनकी जिंदगी खुश और खुर्रम गुजरने लगी।